آج پتہ چلا ہے کہ مذاق بھی بعض اوقات نقصان پہنچا دیتا ہے۔ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور پھر ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ دیکھو جینی کولنس، میں اگر چاہوں تو تم پر بے پناہ تشدد بھی کیا جا سکتا ہے اور تم اس کی مستحق بھی ہو، کیونکہ تم نے انتہائی قیمتی عمارت پر حملہ کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کے قتل کی سازش کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسی لیے تم پر تشدد نہیں کرنا چاہتا کہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ پکتیشیا کی کوئی دشمنی نہیں ہے اور تم بہرحال سوئٹزرلینڈ کی سرکاری ایجنٹ ہو۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہارا چیف باس ٹی4 میرے مریدوں میں شامل ہے، عمران نے اسپاٹ اور سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت تباہ شدہ رانا ہاؤس کے تہانے میں موجود تھے۔ عمران جینی کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر موجود لوہے کے کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے، اسی طرح اس کے دونوں پیر بھی کرسی کے پایوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے تھے۔ عمران اس وقت اپنی اصل شکل میں تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ عمارت ضرور تباہ کی ہے، تم اس کی سزا مجھے دے سکتے ہو، لیکن میں اس کے علاوہ تو اور کوئی جرم نہیں کیا، جینی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ بس تم مجھے یہ بتا دو کہ یہ کیون کیا ہے۔ اگر بانو عین موقع پر مداخلت نہ شروع کر دیتی تو میں ورتھا سے اس بارے میں بھی اگلوا لیتا، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ تم نے واقعی ہمیں زبردست دھوکہ دیا ہے، تمہارا میک اپ، قد و قامت، چلنے اور بولنے کا انداز بالکل ڈی4 جیسا تھا، کیا تم اس کے بے حد نزدیک رہے ہو؟ جینی نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ میرے سوال کا جواب دو جینی، یہ کیون کیا ہے؟ عمران کا لہجہ یک لحظ سرد ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم، جینی نے بھی ضدی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مشن کیا تھا؟ کیا تم بھی کیون کے لیے آئی تھی؟ یہ سن لو کہ ورتھا اور تم دونوں نے ہوش میں آ کر جو باتیں کی تھیں، ان باتوں کا ٹیپ میں نے سنا ہے۔ اس کے مطابق تم دونوں ایک ہی مشن پر آئی تھی، لیکن تمہیں ایک دوسرے سے بے خبر رکھ کر بھیجا گیا ہے۔ اگر ورتھا کا مشن کیون کا حصول تھا تو تمہارا مشن بھی یقیناً یہی ہوگا، اور اب میں اس فضول بک بک سے اکتا گیا ہوں، اسی لیے ہاں یا نہ میں جواب دو، ورنہ میں تمہارا خاتمہ کر کے اس کے بعد ورتھا کو تلاش کروں گا اور اس کی گردن توڑ کر تم دونوں کی لاشیں ڈی4 کو بطور تحفہ بھیج دوں گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یقین کرو، مجھے کیون کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور میں مشن پر بھی نہیں آئی، میں تو یہاں تفریح کے لیے آئی ہوں، جینی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جان دینے پر تل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ دروازے کی طرف مڑا۔ اس نے زور سے جوزف کو پکارا۔ دوسرے لمحے جوزف اس طرح دروازے میں نمودار ہوا کہ جیسے چراغ رگڑنے سے جن اچانک نمودار ہو جاتا ہے، وہ شاید یہیں موجود تھا۔ جوزف، جب شمونی کے جنگل میں آگ لگتی ہے تو مقدس دیوتاؤں کے حضور کیا قربانی پیش کی جاتی ہے؟ عمران نے گہرے لہجے میں پوچھا۔ او باس، شمونی کی آگ، فار گاڈ سیک باس، یہ بات دوبارہ نہ دہرانا، یہ دیوتاؤں کا سب سے بڑا قہر ہوتا ہے۔ جوزف کا جسم نمایاں طور پر کانپنے لگا۔ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ شمونی کے سبز درختوں کے پتوں کے کنارے سرخ پڑتے جا رہے ہیں، درختوں پر کودنے والے سرخ ٹڈے الٹے ہو رہے ہیں، اور عمران کا لہجہ خوابناک ہو گیا۔ جینی حیرت بھرے انداز میں یہ عجیب و غریب ڈائلاگ سن رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے عمران کی دماغی صحت پر شبہ ہونے لگ گیا ہو۔ باس، فار گاڈ سے خاموش ہو جاؤ، ورنہ یہاں دیوتاؤں کو قربانی دینے کے لیے حسینہ کہاں سے آئے گی؟ جوزف نے پوری طرح کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے بتاؤ کہ یہ قربانی کیسے دی جاتی ہے، اس کے بعد حسینہ بھی مہیا کر دی جائے گی، عمران نے کہا۔ باس، شمونی کی آنکھ کا عذاب دور کرنے کے لیے بستی کی سب سے حسین لڑکی کی قربانی دی جاتی ہے، اور یہ قربانی زندہ حسینہ کی کھال اتار کر دی جاتی ہے۔ لڑکی کو زمین پر لٹا کر باندھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پیروں سے اس کی کھال اتارنی شروع کی جاتی ہے، لیکن کھال بالکل صحیح سالم اترنی چاہیے۔ اگر اس کا ایک ٹکڑا بھی صحیح نہ اترا تو دیوتا یہ قربانی قبول نہیں کرتے، جوزف نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم کھال اتار سکتے ہو، عمران نے کہا۔ ہاں باس، ہمارے آباء و اجداد کے ذمہ یہی کام تھا، اور میرے باپ نے مجھے بچپن سے ہی اس بات کی تربیت دی تھی، اور باس، میں کھال اتارنے کے مقابلے میں پورے قبیلے میں اول آیا تھا، جوزف نے کہا۔ تو پھر اپنا یہ فن استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ شمونی کی بڑی دلدل میں سرخ آنکھوں والے مینڈک ایک دوسرے کی دم پکڑے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ باس، آگ، شمونی کی آگ، خوفناک آگ، او باس، پورا قبیلہ ختم ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائیں گے، او باس، میں اب قبیلے میں کیسے جاؤں؟ اب تو وہاں میرے علاوہ اور کوئی کھال اتارنے والا بھی نہیں رہا۔ جوزف نے بری طرح چیخنا اور رونا شروع کر دیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ دیوتا ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جوزف، اس کے لیے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اگر قربانی کے لیے حسینہ یہاں ہی پیش کر دی جائے تو دیکھو، سامنے دیکھو، اس میں کیا عیب ہے؟ کیا اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی؟ عمران نے جینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او باس، تم گریٹ ہو، تم واقعی گریٹ ہو، یہ حسینہ واقعی بے عیب ہے، بالکل بے عیب، او باس، اب قبیلہ بچ جائے گا۔ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ سفید فام حسینہ کی قربانی دیوتا زیادہ خوش ہو کر قبول کرتے ہیں۔
باس آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ جوزف نے گہری اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے جینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج چاند کی 12 ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ چاند کی 12 کی رات کو چڑیل اپنے پر سمیٹ لیتی ہے، اسی لیے آج قربانی کی رات ہے، عمران نے کہا۔ او تھینک گاڈ تھینک گاڈ، جوزف نے فوراً ہی پجاریوں کے سے انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اب تم جانو اور تمہارے دیوتا یہ سن لو کہ اگر یہ حسینہ نکل گئی تو پھر شمونی جنگل کو کوئی نہیں بچا سکے گا، عمران نے کہا۔ اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ عمران، پلیز رک جاؤ، یہ تم کیا ڈرامہ کرنا چاہتے ہو؟ اچانک جینی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، مقدس رسم ہے، اور تم دیکھنا چاہتی ہو کہ جوزف کس طرح تمہارے جسم کی کھال اتارتا ہے، مجبوری ہے، اس کے پورے قبیلے کی بقا کا مسئلہ ہے، عمران نے مڑ کر خشک لہجے میں کہا۔ اور پھر تیزی سے چلتا ہوا دروازہ کراس کر گیا۔ اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی، اسے معلوم تھا کہ اب جوزف جینی کا نفسیاتی طور پر ایسا حشر کرے گا کہ جینی کے فرشتے بھی بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسے اب ورتھا کی فکر تھی، چنانچہ اس نے اب سیکرٹ سروس کو ورتھا کی تلاش کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے دانش منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ عمران صاحب یہ آخر کیا چکر ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ دانش منزل میں پہنچتے ہی بلاک زیرو نے سوال جوڑ دیا۔ شادی کی کوشش میں لگا ہوا ہوں یار، لیکن ہر چانس آخر میں آ کر ختم ہو جاتا ہے، عمران نے بڑے مایوس سے لہجے میں کہا، اور میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکا لیا۔ بلیک زیرو ہونٹ چباتا ہوا خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ اب عمران کو مجبور تو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سب کچھ اسے بتا دے۔ یہ اسپیشل ڈیفنس لیبارٹری رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سپور سی آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، سر داؤد سے بات کرائیے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او اچھا، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد سر داؤد کی آواز ریسیور پر ابھری۔ ہیلو عمران بیٹے، آج کیسے یاد کر لیا؟ سر داؤد کی آواز میں شفقت تھی۔ دراصل مجھے آپ کا نام بھول گیا تھا، یاد ہی نہیں آ رہا تھا، بس بار بار کے ون ہی ذہن میں آ رہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اب تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بزرگوں کے نام ہی بھولتے جا رہے ہو، لیکن یہ کے 1 کا کیا مطلب ہے؟ میرے نام کے ساتھ یہ کے 1 کا تو کسی طرح جوڑ نہیں بنتا، سر داؤد نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کے 1 کا کیا مطلب ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تو تم نے کے 1 کا مطلب پوچھنے کے لیے فون کیا ہے، لیکن اس طرح میں کیا بتا سکتا ہوں، سر داؤد نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جواب میں عمران نے انہیں پتھروں سے کے 1 علیحدہ کرنے اور اس پر کیمیکل کے استعمال کے بارے میں ورتھا کی بتائی ہوئی ساری باتیں بتا دیں۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ مجھے اپنا نمبر بتا دو، میں اس کی تھوڑی سی چیکنگ کروں گا، اس کے بعد ہی شاید یہ سمجھ میں آئے، یا پھر ایسا کرو کہ شرازی صاحب سے پوچھ لو، وہ ماہر معدنیات ہیں، انہیں شاید زیادہ معلومات ہو، سر داؤد نے کہا۔ شرازی صاحب وہ کون ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم شرازی کو نہیں جانتے؟ بین الاقوامی شہرت کے ماہر معدنیات ہیں، لیکن ہاں وہ پاکیزہ میں رہے نہیں، اسی لیے تم انہیں جانتے نہیں ہوگے، ویسے وہ کچھ عرصے سے واپس آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایکڈیمیا میں رہتے تھے، ان کا فون نمبر نوٹ کر لو، میں ان سے بات کر کے تمہارے متعلق بتا دیتا ہوں، تم تھوڑی دیر بعد انہیں فون کر لینا، سر داؤد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نمبر بتا دیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جواب میں چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سر داؤد نے نمبر بتا دیا۔ انہوں نے شاید ڈائری دیکھ کر نمبر بتایا تھا، اس لیے انہیں چند لمحے خاموش رہ کر انہیں تلاش کرنا پڑا تھا، اور پھر عمران نے شکریہ کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ عمران صاحب، کیا اس بار معدنیات کا کوئی سلسلہ سامنے آ گیا ہے؟ بلیک زیرو سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا۔ تمہارا تجسس اب باقاعدہ حارث کا روپ اختیار کر گیا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر نواب شہریار خان کی حویلی میں جینی کے جانے کے بعد کے واقعات سے لے کر اب تک کی باتیں بتا دیں۔ یہ کیا مشن ہوا؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، البتہ ایک بات ہے کہ یہ کے 1 کوئی مخصوص دھات ہے جسے یہ لوگ شمالی پہاڑیوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر اتنی سی بات ہوتی تو ایکریمیا اور روسیا سوئٹزرلینڈ میں اپنے حامی ایجنٹوں کو یہاں نہ بھیجتے، اور نہ اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا چکر چلانے کی ضرورت پیش آتی۔ یہاں ایکریمیا اور روسیا کے ماہرین اکثر معدنیات کے سروے پر باقاعدہ معاہدوں کے تحت آتے ہیں۔ کے 1 کے لیے بھی آ سکتے ہیں، ظاہر ہے پہاڑیوں کو توڑنا، ان سے پتھر نکال کر انہیں کیمیکل کے ذریعے علیحدہ کرنا، یہ سارا کام خفیہ طور پر تو سر انجام نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے تو بڑی بھاری مشینیں اور وقت کی ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ورتھا نے جھوٹ بولا ہے، مشن کچھ اور ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، جس پوزیشن میں اس نے یہ سب کچھ بتایا ہے اس میں جھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ورتھا کو اپنے چیف باس کے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے مجھے D4 کی اس کمزوری کا علم نہیں تھا کہ اس کا بازو کاندھے سے اوپر نہیں جا سکتا، عمران نے کہا۔
تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، یہ K1 کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے لیکن میں پہلے شیرازی سے بات کر لوں۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر سر داؤد کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس شیرازی اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد 2-3 بار گھنٹی کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے ریسیور اٹھا کر کہا، شیرازی صاحب، سر داؤد نے آپ کو فون کیا ہوگا، میرا نام علی عمران ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ ایک تو وہ شیرازی کی طبیعت سے واقف نہیں تھا اور دوسرا مسئلہ انتہائی اہم تھا۔ او اچھا ٹھیک ہے، فرمائیے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ سر داؤد نے مجھے ابھی فون کیا تھا، شیرازی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے جواب میں K1 کی مختصر تفصیلات بتا دیں۔ دارالحکومت کی شمالی پہاڑیوں میں K1 یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری پہاڑیاں میری دیکھی ہوئی ہیں اور پھر K1 ایسی دھات نہیں ہے جس کے لیے اتنا بڑا کھڑاک پھیلایا جائے۔ یہ تو عام سی دھات ہے، بس ذرا کم ملتی ہے۔ شیرازی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ یہ کون سی دھات ہے شیرازی صاحب؟ عمران نے پوچھا۔ ناٹرم جانتے ہو؟ شیرازی نے کہا۔ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ناٹرم کا فارمولا بھی بتا دیا۔ او ویری گڈ، تمہاری معلومات بہترین ہیں، کیا تم بھی ماہر معدنیات ہو؟ شیرازی کے لہجے میں تعریف کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ جی نہیں، میرا نام ماہر معدنیات نہیں بلکہ علی عمران ہے۔ عمران باوجود کوشش کے پٹری سے اترنے سے باز نہ رہ سکا تھا۔ او اچھا تو تم مذاق کر رہے تھے، ناٹرم کے فارمولے کو الٹ دو تو K1 بنتا ہے۔ شیرازی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، پھر تو یہ آرگیم گروپ کی دھات ہوئی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو۔ شیرازی نے کہا، شکریہ جناب، تھینک یو۔ عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ کر طویل سانس لیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ مجھے تو بتائیے، بلیک زیرو نے پوچھا۔ میرا خیال ہے لڑکی ہوئی ہے، ویسے مجھے امید بھی پہلے سے لڑکی کی ہی تھی کیونکہ مجھے یہ لیڈیز مشن لگتا تھا، ہر طرف سے لڑکیاں ہی سامنے آ رہی ہیں، ورتھا، جینی اور بانو، عمران نے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہنسنے لگا۔ بات کو گول کرنا کوئی آپ سے سیکھے عمران صاحب، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ تم اسے چکور کرتے رہتے ہو اور میں گول، نتیجہ یہ کہ بات ہی آخرکار غائب ہو جاتی ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس جوانا اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوانا کی آواز سنائی دی۔ جوانا، وہ جوزف نے جس حسینہ کی قربانی دیوتاؤں کو پیش کرنی تھی، اس کا کیا حال ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ جینی، جوزف نے اس کا برا حشر کر رکھا ہے، وہ فی الحال قربانی دینے سے پہلے کی رسومات پوری کرنے میں مصروف ہے، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم اسے پیغام دے دو کہ دیوتاؤں نے فی الحال شمونی جنگل میں آگ لگانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا ہے، اسی لیے یہ قربانی بیکار ہو گئی ہے، اسے جانے دو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے جینی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں اب صورتحال بدل گئی ہے، جیسا کہ میرا پہلے سے آئیڈیا تھا، یہ چکر اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے جتنا کہ بظاہر دکھایا گیا ہے۔ K1 جب شمالی پہاڑیوں میں ملتا ہی نہیں تو پھر K1 یقیناً کوئی اور چیز ہے جسے یہ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ لوگ اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لیں، اس کے بعد ان سے وہ چیز ہم حاصل کر کے دیکھیں گے کہ اصل K1 کیا چیز ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ ان کی نگرانی کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا ٹارگٹ شمالی پہاڑیاں ہیں، اسی لیے ہمیں ان پہاڑیوں کی نگرانی کرنی ہوگی۔ تم ایسا کرو کہ صفدر اور کیپٹن شکیل کو شمالی پہاڑیوں میں موجود ایئر فورس ٹاور میں ایڈجسٹ کرا دو۔ انہیں کہو کہ وہ اپنے ساتھ ری چیک اسپیشل لے کر جائیں، انہیں ورتھا کا حلیہ بتا دینا، جینی کو تو انہوں نے پہلے ہی دیکھا ہوا ہے، یہ لازماً ان پہاڑیوں میں جائیں گی اور ری چیک اسپیشل آسانی سے ان کی حرکت چیک کرے گا، پھر اصل مشن کا پتہ چلے گا، عمران نے کہا۔ آپ نے بالکل درست سوچا ہے، اصل مشن کے لیے ان دونوں کو اطمینان ہونا چاہیے کہ انہیں کوئی چیک نہیں کر رہا اور یہ کام ری چیک اسپیشل سے آسانی سے کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم سمجھے نہیں، اصل مشن کا تو ان دونوں کو بھی علم نہیں ہوگا، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے D4 کو بھی اصل مشن کا علم نہیں ہے، اس نے بھی K1 کو اصل مشن ہی سمجھ کر انہیں بھیجا ہے، اصل مشن کے پیچھے کوئی سپر پاور ہے، عمران نے کہا۔ سپر پاور؟ لیکن اس کو اتنا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلیک زیرو نے باقاعدہ جرا کرتے ہوئے کہا۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، اس کی ضرورت تھی تاکہ اگر ہم آگاہ بھی ہو جائیں تو K1 کے چکر میں ہی سر پھوڑتے رہیں اور پتھروں سے دھات علیحدہ کرتے رہ جائیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن آپ خود ہی تو بتا رہے تھے کہ ان میں سے ایک ایکریمیا کی ایجنٹ ہے اور دوسری روسیا کی، پھر ان دونوں کو بیک وقت بھیجنے کا مقصد کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہی بات تو مجھے کھٹک رہی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے ان میں جینی۔ او اچانک عمران بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ لیکن عمران اسے کوئی جواب دینے کے بجائے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا آپریشن روم سے نکل کر لائبریری کی طرف دوڑ پڑا اور بلیک زیرو حیرت بھرے انداز میں اسے اس طرح دوڑتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔
تھوڑی دیر بعد عمران واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک فائل تھی اور چہرے پر بے پناہ سنجیدگی طاری تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر فائل کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر فائل بند کی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ لو بھئی، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میری خود سمجھ میں یہ چکر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک مجھے اس فائل کا خیال آ گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے خاموشی سے فائل اپنی طرف کھسکائی اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں تو روسیہ کے خلائی جہاز کے شمالی پہاڑیوں میں گرنے کی تفصیلات درج ہیں اور یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے۔ تو کیا یہ اس جہاز کو تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جہاز کا ملبہ تو انہی دنوں اٹھا لیا گیا تھا، اصل چکر اور ہے۔ اس جہاز میں روسیہ نے ایک بالکل نیا ایندھن استعمال کیا تھا جسے انہوں نے کٹک کا نام دیا تھا۔ یہ ایندھن انتہائی معمولی مقدار میں استعمال کرنے کے باوجود اس خلائی جہاز کو سینکڑوں سال تک گردش میں رکھا جا سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کٹک ایٹمی توانائی سے کروڑوں بلکہ اربوں گنا زیادہ طاقتور ایندھن تھا اور اس جہاز میں پہلی بار استعمال کیا گیا تھا اور اس کی تیاری میں روسیہ کے سائنسدانوں کو 20 سال محنت کرنی پڑی تھی۔ اس خلائی جہاز میں اسے آزمائشی طور پر استعمال کیا جا رہا تھا کہ ایک اور فنی خرابی کی وجہ سے جہاز تباہ ہو گیا۔ ایکریمیا کو بھی اس ایندھن کی سن گن تھی اور وہ بھی اس کی تفصیلات معلوم کرنے کے چکر میں تھا، لیکن اس جہاز کے گرتے ہی روسیہ کے ایجنٹ فوری طور پر حرکت میں آ گئے اور انہوں نے ملبے کے ساتھ ساتھ اس ایندھن کا باکس بھی حاصل کر کے واپس روسیہ بھجوا دیا۔ لیکن یہ باکس شاید کچھ کریک ہو گیا تھا اور اس ایندھن کی معمولی مقدار پہاڑیوں میں گر کر ضائع ہو گئی۔ اس بارے میں ایک علیحدہ رپورٹ اس فائل میں موجود ہے۔ اس نئے ایندھن کو کوڈ ورڈز میں K1 کہتے ہیں اور ایکریمیا اب اس K1 کی اس معمولی سی مقدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو پہاڑی پتھروں میں مل گئی ہوگی۔ چنانچہ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بین الاقوامی ماہر معدنیات جان کو یہاں باقاعدہ خفیہ لیبارٹری کھول کر دی گئی تاکہ وہ ان پتھروں کو شناخت کر سکے جن میں K1 شامل ہو چکا ہے اور اس کے بعد K1 کو ان سے علیحدہ کرنے کا پروسیس پورا کر سکے اور پھر یہ K1 ایکریمیا پہنچ جائے یہاں، اس پر ریسرچ شروع ہو جائے گی۔ لیکن روسیہ کو بھی اس مشن کا پتہ چل گیا، چونکہ وہ یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے کہ K1 کی کوئی مقدار وہاں موجود ہے، اسی لیے انہوں نے نیا کھیل کھیلا اور اپنے ڈبل ایجنٹ کو یہاں بھجوا دیا تاکہ اگر K1 حاصل ہو جائے تو وہ یکلخت حملہ کر کے اسے ایکریمین ایجنٹ سے حاصل کر کے روسیہ بھجوا دے۔ اور چونکہ دونوں ہی سپر پاورز ایک دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا چاہتی تھیں، اس لیے سوئٹزرلینڈ جیسے غیر جانبدار ملکی ایجنٹوں کو سامنے لایا گیا۔ دونوں کا مشن K1 کا ہی حصول ہے لیکن مقاصد علیحدہ علیحدہ ہیں، انہیں بھی اصل بات سے لا علم رکھا گیا ہے۔ اصل بات جان جانتا تھا جسے شاید جان بوجھ کر ہلاک کر دیا گیا ہے تاکہ یہ راز راز ہی رہے، عمران نے پوری تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ او واقعی یہ تو بہت گہری سازش ہے، لیکن یہ جینی ادھر نواب شہریار خان کی حویلی میں کیوں ڈیرا جمانا چاہتی تھی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نواب شہریار خان اور بانوں کے روپ میں وہ آسانی سے ورتھا کی تمام کارروائیاں چیک کرا سکتی تھی بغیر سامنے آئے، لیکن اس سے حماقت یہ ہوئی کہ وہ ہوٹل شبستان کے سبزہ کی افتتاحی پارٹی میں جولیا اور اس کے ساتھیوں سے ٹکرا گئی اور پھر تنویر نے اس کی گفتگو چیک کی۔ اس طرح حویلی پر قبضہ کرنے کی بات سامنے آ گئی اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہی الجھتا چلا گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے الجھنا ہی تھا، آپ سے جو ٹکراؤ ہو گیا تھا جینی کا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھ سے زیادہ کام جوانا نے کیا ہے؟ جینی نے نواب شہریار خان کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے جاگیردار سر رحمان کا خاتمہ بھی کرنا چاہا تاکہ وہ اطمینان سے ساری صورتحال کو کنٹرول کر سکے اور پھر یہی چکر الٹا اس کے گلے میں فٹ ہو گیا۔ عمران نے کہا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کیا صفدر اور کیپٹن شکیل کو وہاں بھجوا دیں؟ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں۔ ورتھا نے جان کو قتل کیا ہے تو لازماً ورتھا کو اس جگہ اور ان پتھروں کا پوری طرح علم ہو چکا ہے کہ K1 کہاں موجود ہے۔ اسے شاید جینی کے متعلق سن گن مل گئی تھی، اس لیے وہ وہاں رک گئی اور اس نے پہلے جینی کا خاتمہ کرنے کی پلاننگ کی، اسی لیے وہ اس کے آدمی ڈان کے پاس گئی تھی، لیکن پھر وہ جوانا کے چکر میں پھنس کر الجھ گئی۔ اب مجھے الٹا چکر چلانا پڑے گا تب یہ معاملہ سیدھا ہوگا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ الٹا چکر کیسے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ الٹا چکر بھی نہیں جانتے؟ بس میٹر الٹا لگا دیا، اسے الٹا چکر کہتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کر چکا ہے۔ جولیا اسپیکنگ، چند لمحوں بعد ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ جولیا، ایک لڑکی کا حلیہ نوٹ کرو، تم نے اس کو تلاش کرنا ہے اور اپنے تمام ممبرز کو اس کی تلاش میں لگا دو، عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ورتھا کا حلیہ، قد و قامت اور مخصوص نشانیاں بتا دیں۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی اس مشن پر کام شروع کر دیتی ہوں، لیکن سر اس کی تلاش کے بعد کیا صرف اس کی نگرانی کرنی ہے یا مزید کوئی حکم بھی ہے؟ جولیا نے کہا۔ تم نے صرف نگرانی کرنی ہے اور سنو، وہ لڑکی سوئٹزرلینڈ کی سپر ایجنٹ ہے، اسی لیے نگرانی انتہائی ہوشیاری سے ہونی چاہیے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔
یس سر، ایسا ہی ہوگا، جولیا نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور دوسرے لمحے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ فلیٹ پر جائیں گے؟ بلاک زیرو نے بھی احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں فی الحال میں وہیں جا رہا ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ عمران کے کار آگے بڑھا لے جانے کے بعد بانو کو عمران پر اس قدر غصہ آیا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بس اڑ کر کار تک پہنچے اور اس کی گردن مروڑ دے، لیکن ظاہر ہے عمران جا چکا تھا۔ وہ 4 لمحے وہیں کھڑی پیر پٹکتی رہی، پھر واپس مڑی۔ اسی لمحے ایک خالی ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی تو اس نے جلدی سے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور اچھل کر ٹیکسی میں سوار ہو گئی، اور ساتھ ہی اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس کوٹھی کا پتہ بتا دیا جہاں سے وہ عمران کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی کار وہیں موجود تھی اور ظاہر ہے اب اسے اپنی کار تک پہنچنا تھا۔ ٹیکسی نے 4 لمحوں بعد اسے کوٹھی تک پہنچا دیا۔ اس کی کار اس کوٹھی کی سائڈ گلی میں کھڑی تھی۔ بانو ٹیکسی سے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتی کار کی طرف بڑھی، لیکن وہ ابھی کار تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک اس نے اپنی کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو وہ بری طرح چونک پڑی۔ اسی لمحے اس کی کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھی اور ابھی پھر بانو چیخنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ کار یکلہت اس کے قریب سے مڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ بانو نے جب ڈرائیونگ سیٹ پر ورتھا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ حیرت کی شدت سے چیخنا ہی بھول گئی، لیکن دوسرے لمحے اسے اپنی اسپورٹس کار کا خیال آیا تو وہ غصے کے مارے ناچ اٹھی۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے دور دور تک کوئی ٹیکسی نظر نہ آئی، لیکن دوسرے لمحے اس کی نظریں ایک کوٹھی کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ایک ہیوی موٹر سائیکل پر پڑ گئیں۔ موٹر سائیکل سوار اسے سائیڈ میں کھڑا کر کے کال بیل بجانے کے لیے آگے بڑھا۔ موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ تھا۔ بانو یکلہت تیر کی طرح اس موٹر سائیکل کی طرف لپکی۔ نوجوان موٹر سائیکل سوار بانو کے دوڑنے کی آواز سن کر تیزی سے مڑا اور پھر بانو کو اس طرح دوڑتا ہوا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، لیکن جب بانو اچھل کر موٹر سائیکل پر سوار ہوئی تو نوجوان ارے ارے کرتا رہ گیا، لیکن بوکھلاہٹ میں وہ ایک قدم آگے بڑھ کر موٹر سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ نہ ڈال سکا، اور جب تک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا بانو موٹر سائیکل دوڑاتی ہوئی نہ جانے کتنی دور نکل گئی تھی۔ بانو نے اس ہیوی موٹر سائیکل کو ٹاپ گیئر میں ڈال کر اس کا فل ایکسیلیٹر گھما دیا اور موٹر سائیکل کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ اس پر نظریں نہ ٹھہرتی تھی۔ بانو جس جگہ سے گزر رہی تھی وہاں دور دور تک لوگ مڑ مڑ کر حیرت سے اسے دیکھتے رہ جاتے۔ شاید ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر ہیوی موٹر سائیکل کو اس قدر رفتار سے بھی بھگا سکتی ہے، لیکن بانو کے ذہن میں تو اپنی سپورٹس کار سوار تھی۔ اس کالونی سے شہر تک سڑک بالکل سیدھی تھی اور فاصلہ بھی کافی سے زیادہ تھا، اس لیے بانو کو یقین تھا کہ اگر ورتھا نے سپورٹس کار کے خصوصی انجن چالو نہ کر دیے تو وہ اسے پکڑ لے گی، لیکن انتہائی رفتار سے موٹر سائیکل دوڑانے کے باوجود وہ شہر والی لنک روڈ تک تو پہنچ گئی، مگر سپورٹس کار اسے نظر نہ آئی۔ اس نے پھر موٹر سائیکل کا رخ شہر کی طرف موڑ دیا۔ بانو دانت پینچے موٹر سائیکل پر تقریباً آدھی سے زیادہ جھکی ہوئی تھی۔ اب آنکھوں پر اینک نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے اب مسلسل پانی بہنا شروع ہو گیا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تیز بارش میں موٹر سائیکل دوڑا رہی ہو، لیکن اس نے پھر بھی رفتار کم نہ کی، اور پھر اچانک ایک موڑ گھومتے ہی بانو کو دور سے اپنی سپورٹس کار ایک پیٹرول پمپ کی سائڈ سے نکل کر آگے جاتی ہوئی دکھائی دی تو اس کا دل بلیوں اچھل پڑا، لیکن موٹر سائیکل کی انتہائی رفتار کے باوجود کار اور موٹر سائیکل کا درمیانی فاصلہ کم نہ ہو رہا تھا۔ ورتھا بھی سپورٹس کار کو شاید انتہائی رفتار سے دوڑائے لیے جا رہی تھی، اور اگر وہ پیٹرول پمپ پر نہ رک جاتی تو شاید بانو اسے دیکھ بھی نہ سکتی، اور پھر اس قدر گنجان آباد شہر میں تو اسے تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا۔ لیکن اب بانو اس کا پیچھا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے وہ موٹر سائیکل دوڑاتی ہوئی اس کے تعاقب میں لگی رہی۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد کار اس روڈ پر مڑ گئی جو شمالی پہاڑیوں کی طرف جاتی تھی۔ بانو نے بھی اپنی موٹر سائیکل ادھر ہی موڑ دیا۔ پہاڑی سڑک ظاہر ہے بل کھاتی ہوئی آگے جا رہی تھی، اسی لیے اب کار بانو کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کسی نہ کسی موڑ پر گھومتے ہوئے اسے دور سے کار نظر آ جاتی تو وہ ایک نئے جذبے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی، لیکن کافی اوپر جانے کے بعد اچانک اسے احساس ہوا کہ اب کافی دیر سے کار اسے نظر نہیں آ رہی، تو اس نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کی اور پھر اسے روک کر سٹینڈ کرتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ 4 لمحے تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن کار کا کہیں نام و نشان بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی پیدل آگے بڑھی، پھر ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر دیکھا تو اس کی نظریں کافی نیچے لیکن سائڈ پر ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑی اپنی کار پر پڑ گئیں۔ اسے چٹان سے ذرا آگے اترائی سی نظر آ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے یہاں سے پہاڑی سڑک اچانک نیچے کو اترنے لگ گئی ہو۔ کار کو دیکھتے ہی بانو نے تیزی سے چٹان سے نیچے اترنا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ موٹر سائیکل پر سوار واپس اترتی جا رہی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ کار کہاں موجود ہے اور اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کی موٹر سائیکل کار تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ کار خالی تھی، ورتھا اس میں موجود نہیں تھی۔ بانو نے جلدی سے ہاتھ اندر کر کے اس کا اسپیشل لاک لگا دیا۔ یہ خصوصی لاک تھا جس کے لگنے کے بعد گاڑی کسی صورت بھی سٹارٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران کے پیچھے کوٹھی میں جاتے ہوئے وہ یہ لاک لگانا بھول گئی تھی، ورنہ ورتھا چاہے کتنی ہی کوشش کرتی کار کو سٹارٹ نہیں کر سکتی تھی۔
اسپیشل لاک لگ جانے کے بعد بانو مطمئن ہو گئی کہ اب ورتھا کسی صورت بھی کار لے کر نہیں جا سکے گی، چنانچہ اب اسے ورتھا کو چیک کرنے کا خیال آیا کہ آخر ورتھا یہاں کار روک کر کہاں گئی ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس پہاڑی ڈھلوان پر پہنچ گئی جہاں سے پگڈنڈی یکلہت نیچے کو اتر رہی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو ذرا سا آگے کر کے نیچے کی طرف جھانکا اور دوسرے لمحے وہ یکلہت پیچھے کو ہٹ گئی، کیونکہ اس نے ورتھا کو کافی گہرائی میں ایک غار سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ورتھا کا رخ اوپر کی طرف تھا۔ بانو تیزی سے پیچھے ہٹی۔ اس نے آ کر موٹر سائیکل کو ہینڈل سے پکڑ کر سٹینڈ سے نیچے اتارا اور پھر اسے گھسیٹتی ہوئی کافی پیچھے ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں روک دیا تاکہ ورتھا کی نظر موٹر سائیکل پر نہ پڑ سکے، اور پھر وہ اس چٹان کے پیچھے سے نکلی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی اس ڈھلوان کے قریب ہی ایک چٹان کے پیچھے رک گئی۔ وہ اب ورتھا کو کار اڑا کر لے آنے کی سزا دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں سے وہ آسانی سے ورتھا پر حملہ کر سکتی تھی۔ جاگیردانہ ذہن رکھنے کی وجہ سے اسے ورتھا پر شدید غصہ تھا کہ وہ اس کی کار کیوں لے کر اڑی تھی، اور یہی انتقامی جذبہ اس وقت اس کے ذہن میں موجود تھا، ورنہ اسے ورتھا سے اور کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتی تو اپنی کار لے کر واپس جا سکتی تھی، لیکن اسی انتقامی جذبے نے اسے وہیں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ورتھا ڈھلوان پر چڑھ آئی اور تیزی سے کار کی طرف بڑھنے لگی۔ بانو خاموشی سے چٹان کے پیچھے چھپی اسے دیکھتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ ورتھا اب کار چلانے میں ناکام رہے گی، لیکن ورتھا کار کے قریب پہنچ کر یکلہت ٹھٹک کر رک گئی، اور پھر اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے بجلی کسی تیزی سے اس کے ہاتھ میں ریوالور آ گیا اور خود وہ اچھل کر کار کی سائیڈ میں ہو گئی۔ یہاں کون موجود ہے؟ باہر آ جائے، میں نے اسے دیکھ لیا ہے، ورتھا کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اب یہ اتفاق تھا کہ اس کے ریوالور کا رخ اسی چٹان کی طرف تھا جس کے پیچھے بانو چھپی ہوئی تھی، یا پھر واقعی ورتھا نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن بانو نے یہی سمجھا تھا کہ ورتھا نے اسے دیکھ لیا ہے۔ تم میری کار لے کر کیوں آئی تھی؟ جانتی نہیں ہو کہ یہ میری کار ہے اور میں اپنی کار میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، بانو نے چٹان کے پیچھے سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باہر آ کر بات کرو ورنہ میں گولی مار دوں گی، باہر آ جاؤ، میں صرف 3 تک گنوں گی، 1 2، ورتھا نے اور زیادہ کرخت لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے بانو چٹان کے پیچھے سے باہر آ گئی۔ اچھا تو یہ تم ہو نواب شہریار خان کی بیٹی بانو، دونوں ہاتھ اونچے کر لو جلدی، ورتھا نے اس بار طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیوں کر لوں اوپر ہاتھ؟ ایک تو تم نے میری کار چوری کی ہے، اوپر سے روب بھی جما رہی ہو، بانو نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور بانو بے اختیار چیخ کر ایک طرف ہٹی، گولی اس کے کان کے پاس سے سائیں کرتی ہوئی نکل گئی۔ میں کہتی ہوں کہ ہاتھ اٹھا لو ورنہ دوسری گولی کھوپڑی میں گھسے گی، ورتھا نے چیختے ہوئے کہا، اور اس پر نہ چاہنے کے باوجود لاشعوری طور پر بانو کے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھتے چلے گئے۔ شاباش، آپ چٹان کی طرف رخ پھیر لو، میں صرف تمہاری تلاشی لوں گی، اگر تم نے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو پشت میں گولی مار دوں گی، ورتھا نے کار کی اوٹ سے نکلتے ہوئے کہا، اور بانو نے مڑ کر چٹان کی طرف منہ کر لیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور اس کا چہرہ چٹان سے ٹکرایا۔ اچانک اس کی کھوپڑی پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس نے چوٹ کھا کر تیزی سے مڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے ایک اور ضرب اس کی کھوپڑی پر پڑی اور بانو کے حلق سے ہرہراہٹ کی آواز نکلی، اور اس کے ساتھ ہی اس کھوپڑی میں جیسے یکلہت سورج سا طلوع ہوا اور پھر اندھیرے کی سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔